अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। मैं हूं आपकी होस्ट माया मलिक और मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं पाविया निसार। व्यूवर्स, आप सब तो जानते ही हैं डॉक्टर अब्दुल समद के बारे में कि ये ऑथर हैं 15 बुक्स के और ये डिफरेंट सेमिनार्स और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में। तो टॉपिक के बारे में तो आपको माया बताएंगी। आज का हमारा टॉपिक क्या है माया? जी, टॉपिक से पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन तो करा दूँ हमारे डॉक्टर साहब से। वेलकम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी है और शो के लिए। माशाल्लाह, आपका काफ़ी हमने नाम सुना है, आपकी बुक्स हमने पढ़ी हैं। मैंने स्पेशली, मैं आपको नाज़रीन बताती चलूँ, मैंने इनकी जब बुक पढ़ी रेकी की, और उसमें मैंने जब फर्स्ट जो पेज है, आप अगर इनका फर्स्ट पेज पढ़ें, आप यकीन करें कि आप कहेंगे, मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रही थी फारिया कि उसमें लिखा हुआ था कि जो बुक आपने पकड़ी हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि आपने ये बुक पकड़ी है और किस तरह आपने, आपके हाथों ने कैसे कंट्रोल किया हुआ है और क्या है, छोटी छोटी चीज़ इतनी अच्छी एक्सप्लेन की आपने। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को इसके बारे में आगाह करें और बताएं कि आपने मतलब क्या सोच के, मतलब इतना, मतलब बहुत दिमाग चाहिए इसके लिए, और मतलब बहुत अच्छा आपने आगाह किया। तो मैं थोड़ा बहुत अगर आप हमें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में अगर बताएं तो। जी देखिए, कोई भी काम मेहनत के बगैर पॉसिबल नहीं है। राइट। बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर काम के लिए, बहुत सी लगन चाहिए, तलाश चाहिए, और बहुत यानी मोहतात रहना पड़ता है जिस सब्जेक्ट पे, जिस फील्ड में इंसान काम करते हैं, उसके लिए पूरी की पूरी इंसान के तमाम कंसंट्रेशन, तवज्जो चाहिए उस चीज़ में। इसलिए मैं बचपन से अभी तक मैं तलाश, रिसर्च, तहक़ीक़ात, तहरीरें और नॉलेज के मुतलाशी, तो इस वजह से एक किताब बनते हैं। फिर किताब जब बनते हैं तो जो पढ़ते हैं लोग, उनके लिए हर तरह की इजी, आसान हो, और बिलखुसूस लोकल ज़बान में बड़ी ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो मकसद ऐसे लोग हैं जिनको बहुत से ऐसे इंटरनेशनल लैंग्वेजेस नहीं आते हैं। तो लोकल ज़बान में अगर आपने माशरे के साथ अच्छे करनी है, आपने माशरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, तो लोकल ज़बान में बुक्स को लिखना बहुत ज़रूरी है, जो मैं कर चुका हूँ ये और चीज़। फिर डॉक्टर साहब, आप ही की बात को अगर कंटिन्यू करें तो ये हमारा बेसिकली जो टारगेट है वो ये है हेल्थ के हवाले से कि लोगों के जो मसाइल हैं वो सिर्फ उनके लिए नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश आती है, अंग्रेज़ी ज़बान आती है और आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये मसाइल जो हैं अपने बता सकते हैं और आपके जो इलाज जो आप बताते हैं लोगों को वो अवेल करें। ये हर इंसान के लिए है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या किसी भी तबके का हो, मसले मसाइल सबके साथ हैं। तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर लोकल ज़बान में होगा तो हर तबके का शख्स जो है वो आपका जो भी आप इलाज बताते हैं वो उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता है। सही है, सही। आप लोगों आज बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज जो टॉपिक रखा है वो बेहतरीन है, पॉजिटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव दुनिया में जितने भी अभी तक जो कायम है, थोड़ा बहुत जो दुनिया कायम है, पता नहीं दुनिया कायम किस तरह, मगर हमें तो उम्मीद है ना। बिल्कुल। तो दुनिया जो कायम है वो पॉजिटिव थिंकिंग से, सिर्फ पॉजिटिविटी से। अगर पॉजिटिविटी नहीं होती दुनिया में तो अब ये दुनिया नहीं होता, तबाह होता। क्योंकि इंसान जो अभी जिस टेक्नोलॉजी से उनका सरोकार है और जिस टेक्नोलॉजी को ईजाद किए है, वो खुद ही एक क़यामत लाने का एक वो है, यानी एक सबब है। बिल्कुल सबब है। तो बात ये है कि देखिए, पोल्यूशन, नेचर से इंसान दूर है और हर चीज़ दिखावा है, हर चीज़ मसनूई है, मशीनी है। तो पॉजिटिव थिंकिंग इस तरह चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है, इस पे आजकल बहुत काम हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक इंसान जब अच्छे सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग यानी जब सोच अच्छे होते हैं इंसान के, उनसे कुछ रेज निकलते हैं। वो थिंकिंग जो है एक ऐसी चीज़ है जैसा कि एक जिंदा चीज़ है, ऐसा कि एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम होते हैं कि इंसान अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो वो दूसरों पे उसके जो वेव्स हैं वो असर करते हैं, उनकी लाइफ पे असर करते हैं।
ان کی تمام زندگی کے کردار ہر چیز پہ ان پہ اثر کرتے ہیں کچھ چیزیں. تو پازیٹیو تھنکنگ سے انسان سکسس حاصل کرتا ہے, ہیلتھ ہیپینس حاصل کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں چاہیے. تو پازیٹیو تھنکنگ ایک طریقہ علاج بھی ہے, بہترین طریقہ علاج ہے. جس طرح ڈپریشن کی ہے, نفسیاتی بیماریاں جتنی بھی, حتیٰ کہ فزیکل بیماریوں میں بھی کام کرتے ہیں. پازیٹیو انرجی, پازیٹیو تھنکنگ, جس طرح کی ہیلنگ انرجی, ہم جس طرح سمدھا ہیلنگ انرجی ہے, جیل سائنسز میں بہت سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو یہ پازیٹیو انرجی ہے, صرف پازیٹیو کام کرتے ہیں. یہ بالکل نیگیٹیو کام نہیں کرتے ہیں. نیگیٹیو استعمال کریں گے بھی تو بھی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہیلنگ پاور ہے اور یہ فورس, طاقت ہے جو کائنات سے ہمیں, نیچر سے ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں, منسلک کرتے ہیں, پازیٹیوٹی سے منسلک کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پازیٹیو تھنکنگ جب ایک کیفیت میں ہوتے ہیں, پازیٹیو تھنکنگ ہماری وہ ہم سے یعنی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, ایکٹیویشن ہوتے ہیں, اس کے پازیٹیو تھنکنگ نکلتے ہیں. تو ہر چیز پازیٹیو لگتے ہیں, گھر میں, آفس میں, کسی بھی جگہ میں, ہم جہاں پر بھی ہو, فیلنگز ہمارے اچھے ہوتے ہیں, شخصیت ہمارے اچھے دن بدن بہتر ہوتے جاتے ہیں. مالی لحاظ سے بھی جو حلال روزی انسان نے کمانا ہے تو پازیٹیوٹی سے بہت کما سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, جس طرح پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں, جس طرح فرض کریں مجھے کوئی ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم پازیٹیو میں کیسے کریں گے آپ, مطلب اس کو کیسے چینج کیسے کر سکتے ہیں, مطلب تھوڑا سا یہ اب بتائیں گے آپ. پازیٹیو دیکھیں, زیادہ تر جو میں نے اپنے کتاب میں ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج میں لکھے کہ جو ڈپریشن کا شکار شخص ہوتے ہیں وہ جو ہے نا یہ ایسا ہی, یعنی وہ ٹیڑھا ہو کر یوں چلتے ہیں, ٹھیک ہے, کندھے وہ یہ جھک کے یوں نہیں چلتے ہیں. آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا جس میں ڈپریشن ہے وہ لوگ, اس کے چلنے کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نفسیاتی بیمار ہے, چلتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے. اگر کوئی سمجھتے ہیں ڈپریشن کے بارے میں, اگر یہ کتاب پڑھیں ڈپریشن کا جدید تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا, آپ خود تشخیص کریں گے کہ کون ڈپریشن کا شکار ہے, کون اپسیٹ ہے, کون پریشان ہے اس کیفیت میں. بظاہر بڑا خوش نظر آتے ہوں گے, اچھا, اور مگر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس وقت کسی بہت ہی تکلیف دہ کیفیت میں ہے. ہنستا ہوا کوئی شخص نظر آئے گا, بہت بڑی بات ہے, مگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ شخص ڈپریشن میں ہے, کسی پریشانی میں ہے. یعنی اگر پڑھے, اگر نہ پڑھے تو اندازہ نہیں ہوتا. یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے ڈپریشن کا, تو کندھے جھک کے چلتے ہیں جو ڈپریشن کے جو شکار ہوتے ہیں لوگ. اور اگر مقصد اس طرح کے کوئی شخص آپ نے دیکھا کہ یوں ایک کیفیت سے یوں چل رہا ہے, ایکٹیو ہے, تو اس کیفیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سب کچھ بہتر ہے. اور وہ نفسیاتی بیماری ان کو ہوگی, کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور انسان کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ خامیاں ہر انسان میں ہوتا ہے, کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. مگر ڈپریشن کا شکار جو پیشنٹ ہے اس کی کیفیت ہی بڑی سی, کیونکہ ان کی تھنکنگ ہی ایسا ہی ہے, ان کی سوچ ہی ایسا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کے شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے, سینسیٹیو ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراض ہونا, اور پھر ناراضگی کو لمبا کر کے ناراضگی کو پھر اور زیادہ اس کو دے دے, چلو اچھا ہے ناراض ہو جائیں, چلو رہنے دے, وہ میرے سے بات کریں میں بات نہ کروں, غرور آ جاتے ہیں. تو وہ ناراضگی جو ہے نا ڈپریشن میں لے جاتا ہے انسان کو. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کال ہے, تو ہم کال لیں گے ناظرین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میں شگفتہ بات کر رہی ہوں سیال کوٹ سے. جی شگفتہ, آپ کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر عبدالصمد سے؟ میں ان سے کرتی ہوں, سلام دعا لیتی ہوں, ان کا ویلکم. وعلیکم السلام. وعلیکم پہلا دن ہے آج. جی جی بہت شکریہ. اور کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں, کچھ پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی پوچھ لوں گی, دیکھتے ہیں, ذہن میں ڈالتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں. اچھا جی چلے پوچھیں پلیز, پوچھیں. تو کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو پوچھ لیجئے. ہلو ہلو. جی 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 بولے پلیز. جی بولے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
सर मैं गुप्ता बात कर रही हूँ सियालकोट से। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा अल्लाह हूँ। ताला आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा करे, आप लोगों में इसी तरह आसानियाँ तकसीम करते रहें बहुत और अल्लाह शुक्रिया। ताला आपकी जिंदगी में बरकतें डाले और नफे वाली जिंदगी अता करें। सर बहुत बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, इतना आप आए नहीं टीवी पे। जी अच्छा, कुछ अरसा मैं कुछ बिजी था, कुछ इस वजह से कुछ बिजी ठीक था। है सर, तो अल्लाह ताला आपको और इसी तरह की मसरूफियत अता करे। इंशाल्लाह अब ये डेली प्रोग्राम आप देखती रहेंगे आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, जी बिल्कुल, और आप हमें अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे सर। इंशाल्लाह बिल्कुल, क्यों नहीं, अच्छे अच्छे जी टॉपिक्स। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। इसी तरह के प्रोग्राम अच्छे अच्छे हैं सर, इस तरह के प्रोग्राम लोगों के लिए बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है आजकल इस माशरे बहुत की। अच्छा है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू, आपका Thank you कॉल so करने का much. बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, अभी तो हमने कॉल ली, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमें उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर अब्दुल समद से आप जान सकते हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो कुछ आप आज तो वैसे हमारा टॉपिक जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग पर है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो नॉर्मल हमारे यहाँ होता है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में करियर डेवलपमेंट का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है और स्टूडेंट अगर जब इंटर में आता है, मैट्रिक में आता है, तो पेरेंट्स उसको कह देते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और वो किसी और ट्रेड में जाना चाहे तो उस वक्त उसका अपना आइडिया होता है, अपनी थिंकिंग होती है और पॉजिटिव थिंकिंग होती है, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, साथ रिश्तेदार जो होते हैं वो उसके आइडिया को डिस्ट्रॉय करना चले जाते हैं, तो फिर वो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, डर बैठ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? जी बहुत अच्छी बात कही है, और ये बहुत ज़्यादती भी है स्टूडेंट्स के साथ कि अगर कोई टीचर या पेरेंट्स ऐसे सलूक करते हैं तो जो इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में इंसान की है, दिलचस्पी है, वो उन्होंने वही करना चाहिए, उस फील्ड में जाना चाहिए, ये बहुत बेहतर है, क्योंकि उस फील्ड में फिर वो उसको तंगी नहीं आएंगे, वो बहुत आगे बढ़ सकता है, उस फील्ड में बहुत आगे जा सकता है। तो स्टूडेंट्स के साथ वाकई आजकल ऐसा है कि वो कुछ लोग तो ये हैं कि ये कर नहीं पा रहे हैं कि वो डिसाइड करें कि मुझे कौन सा फील्ड अच्छा है या मैं किस फील्ड में जाऊं। कभी कभी हमसे भी पूछता है मैं किस फील्ड में जाऊं, डॉक्टर साहब आप बता दें ताकि मैं उसी फील्ड को मैं खुद मुंतखब करूं। मैं उनको कहता हूं कि जो जिस फील्ड में आपकी दिलचस्पी है उसी फील्ड में ही आपने जाना है। कहता है नहीं आप बता दें, मैं कहता हूँ नहीं, उसी फील्ड में आपने जाना जिसमें आपको दिलचस्पी है। तो बात यह है कि दिलचस्पी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि दिलचस्पी से अगर काम करेंगे तो वो काम बेहतरीन होगा। अगर दिलचस्पी नहीं है कोई भी काम करेंगे वो काम में मज़ा नहीं आएगा इंसान को। तो हर चीज़ को तरजीह देना ये हमारी फितरत है कि हम मिसाल के तौर पे अगर किसी भी इंजीनियरिंग में या मेडिकल में किसी एक शोबा को किसी पसंद है, उसके लिए उनकी तैयारी नहीं तो तैयारी कर ले, हो सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है, हर चीज़ पॉसिबल है दुनिया में। जो भी अल्लाह ने चीज़ें पैदा की उसके लिए हम पॉसिबिलिटीज़ और सोर्सेस बहुत है, पॉसिबल है, मुमकिन है। तो पेरेंट्स को और जो पेरेंट्स है और जो टीचर्स है वो बिल्कुल उनको मना ना करे, उनको जो दिलचस्पी जिस फील्ड में है उन्हें को मुंतखब करना चाहिए। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब आई थिंक कि पेरेंट्स को भी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए अपनी औलाद की तरफ, कि मतलब अगर वो किसी भी ट्रेड में जाना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करें, ये नहीं कि उनको मेंटली जो है टॉर्चर करने लग जाएं कि एक तरफ इंटरेस्ट नहीं है और आप उस बच्चे को जो है मतलब डिस्करेज करते चले जाएं तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेंटली इम्पैक्ट तो पड़ता ही होगा। देखिए ये बहुत ज़ाहिर है, ये तो बहुत कॉमन है आजकल के जो लोग हैं। पेरेंट्स कभी कभी बहुत टॉर्चर करते हैं बच्चों को कि आपने नहीं इस फील्ड में जाए, इस फील्ड का क्या होगा, उसका क्या होगा। ऐसे लोग हैं मैंने देखे कि दुनिया में बहुत कामयाब है जिन्होंने मकसद फील्ड को जो चुना है, जो वालिदैन ने कहा उनको मगर उसमें उनके दिलचस्पी था कि अगर बेटा आप जिस चीज़ में दिलचस्पी है वो कर ले, बड़ी कामयाब है लोग। हत्ता कि ऐसे लोग हैं कि दरमियान में तालीम को छोड़ के
تو بھی کامیاب ہے، مگر بہت سی تعلیم حاصل کر کے تو بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی دلچسپی یا تو جاب میں نہیں ہوتا ہے یا اپنے کام میں نہیں ہوتا ہے۔ دلچسپی بڑی ضروری چیز ہے، ہر کام میں دلچسپی لینا بہت ضروری ہے۔ بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، جس طرح فاریہ نے بولا، مطلب انہوں نے یہ بات بڑی اچھی ایکسپلین کی کہ مطلب کہ ڈاکٹر جس طرح مطلب اکثر پیرنٹس جو اپنے بچوں کو زبردستی یہ چیز تھوپتے ہیں، اس سے بچے بھی مطلب اس چیز پہ پراپر توجہ نہیں دے پا رہے ہوتے۔ اکثر بچے جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اور وہ مینٹلی طور پر اس چیز پر پوری طرح سے توجہ نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مطلب یہ ان کے لیے میرا خیال ہے کہ بیسٹ نہیں رہتا، مطلب کافی پرابلمس رہتی ہیں۔ پھر اسے آپ یہ دیکھیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈسٹرب ہیں، تو ان کے لیے کچھ بتائیں آپ تھوڑا سا۔ یہی بات ہے کہ وہ انہوں نے یعنی خود بھی انسان کو پازیٹیو سوچنا چاہیے، جو خود جو مقصد جو اسٹوڈنٹ ہے، اور جو والدین ہیں وہ ساتھ مل کے بیٹھ کے ان کو یہ بتائیں کہ ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے، کون سے فیلڈ میں ہے، تاکہ وہ اس کو منتخب کر کے اور اس میں جائیں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے اور بہت اچھی سوال ہے، یہ بہترین تھا۔ تو یہ حل اس کا یہ ہے بس کہ دلچسپی جس چیز میں ہے اسی کو اپنا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پازیٹیو تھنکنگز جس طرح ہوتی ہیں، مطلب اگر آپ یہ مجھے بتائیں کہ کئی لوگ جو نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں، ان کے لیے پازیٹیو تھنکنگ میں کرنے کے لیے آپ کو مطلب کوئی اسپیشل کوئی آپ کی کوئی ٹرک ہے یا کوئی ہے ٹپ جو آپ بتانا چاہیں گے ناظرین کو؟ دیکھیں بہت ہے، انشاءاللہ آگے بڑھ کے انشاءاللہ ہم بہت سی ٹپس بتائیں گے کہ پازیٹیو تھنکنگ کس طرح کی۔ دیکھیں پازیٹیو تھنکنگ آپ کی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ کچھ لوگ بہت روتے رہتے ہیں، ہمارے جس طرح کچھ خواتین ہیں یا کچھ جو نیگیٹیو زیادہ سوچتے ہیں، ان کے چہرہ آہستہ آہستہ سکن ڈل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے جو ہے نا صحت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ یا بہت زیادہ کھانے لگتے ہیں، اور یا بہت زیادہ جو ہے نا رونے لگتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو کہ ہمیں اس چیز سے بالکل ہی اوائڈ کرنی چاہیے، ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے اس کو۔ ہمیں پازیٹیو سوچنے چاہیے۔ سینسٹیوٹی ہر انسان میں ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر اور بڑھا دیتے ہیں ان کو، چھوٹی چھوٹی باتیں، مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، تو وہ جب اندر سے سوچتے رہتے ہیں وہ ٹینشن میں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور کوئی نفسیاتی مسائل بن جاتے ہیں ان کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور کامن چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پریویل ہو رہی ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے یوزولی ویورز آپ کی زندگی کے ہر اسپیکٹ آف لائف میں آتی ہے، چاہے آپ کا کریئر ہو، آپ کی پرسنل لائف ہو، یا آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہو۔ اگر ہم پرسنل لائف کے بارے میں بات کریں تو پازیٹیو تھنکنگ اس میں بھی بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ شک میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی طرف سے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو ہے آپ کی مجھے یہ چیز نہیں مل رہی، وہ نہیں مل رہی، اگر شوہر صحیح ٹائم پہ نہیں آتا گھر پہ، یا اپنی بیوی کو وہ حقوق و فرائض ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ شک میں آ جاتی ہیں، نیگیٹو تھنکر بن جاتی ہیں کہ ان کا کہیں افیئر ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ تو ایسے میں خواتین کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی پازیٹیو تھنکنگ میں اپنے آپ کو رکھیں کہ مسئلے بھی ہوتے ہیں پرسنل لائف میں، کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اس سے ایک پورا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ تباہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ کی اپنی ہیلتھ خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ فاریہ، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا صحیح خواتین کے بارے میں لیکن یہ ایک جنرل کوسچن ہے جو کہ ایک ہر عورت کا ہوتا ہے، ہر میرڈ وومن کا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب شوہر باہر ہوتے ہیں تو خواتین کیسے سوچتے ہیں؟ دیکھیں، میں فاریہ جو کہہ رہی ہے نا، کم سے کم میں یہ پوچھوں گی، میں یہ سوچوں گی کہ اگر دیکھیں نیگیٹو تھنکنگ جو ہوتی ہے، مطلب یہ تو نیگیٹو میں آ جاتا ہے نا، حقیقت ہے کہ جو خواتین جو گھر بیٹھے باہر چلا گیا تو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ بیزی رہنا بہت ضروری چیز ہے، اور تھوڑا مومنٹ کرنا، گھر میں گھوم پھر کے کچھ نہ کچھ کرنا، کچھ نہ کچھ کام، کوئی نہ کوئی بیزی رہنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت تک گئے، بس یہ زندگی عجیب سا ہے، اس زندگی سے تو پتہ نہیں کیا بہتر ہے، اس زندگی ویسا، یعنی یہ نیگیٹو تھنکنگ میں آ جاتا ہے، جو بعد میں اس پہ بات کریں گے۔ ابھی جو ہے ہم پازیٹیو تھنکنگ کی بات کریں کہ ان جو خواتین ہیں ان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، وہ خود اپنے اندر کو خود خراب کریں، کسی اور پہ اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا اس کے اپنی زندگی پہ، اپنی زندگی وہ خود خراب کریں۔ بالکل اس چیزوں میں، کیونکہ بے جا شک جو ہے
بجا اگر ہے تو صحیح ہے، مگر بیجا شک جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے دیکھے آپ کو بھی انسان بنایا، ان کو بھی انسان بنایا، کچھ نہ کچھ خامی آپ کے ہسبینڈ میں ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ خامی کسی کی بیوی میں ہو سکتا ہے، ضرور ایسے تو ہے، کمپلیٹ تو کوئی نہیں ملتا ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ہم اس بات کو کنٹینیو رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک کال ہے، ہم کال لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرے خیال میں سو گئے وہ فون کر کے کال۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اسی ٹاپک پر ڈسکس کر رہے ہیں جس طرح کے پازیٹیو تھنکنگ پر۔ میں آپ سے ایک چیز اور بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ہم لوگ اکثر پازیٹیو تھنکنگ کے لیے، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتائیں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر رکھیں گے تو وہ کتنا اچھا ہے ان کے لیے، اور ان کے مطلب ان کے اپنے لیے ہی، ان کی فیملی کے لیے، اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ لیکن اس بتانے سے پہلے میں اگر ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا ٹائم لوں گی، کیونکہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے میں بریک کے بعد بتاؤں گا، طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح ہم بیٹھ کی کس طرح، میں طریقہ بتاؤں گا کہ پازیٹیو تھنکنگ لائیں کیسے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ پازیٹیو تھنکنگ کو کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں ہوتا ہے، نہیں کر پا رہے۔ تو یہ بریک جی ناظرین، بریک لیں گے چھوٹا سا۔ ویلکم بیک ناظرین، نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد میں ہم لوگ آپ کے ساتھ کنٹینیو بریک میں سے جانے سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالصمد سے، وہ کچھ ہمیں پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس کو ہم کیسے نیگیٹیوٹی سے ہم کیسے اس کو پازیٹیو میں لے کر آ سکتے ہیں، اور جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں ان کو کیسے ہم لوگ ان کو چینج کر سکتے ہیں، یا ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں جو پازیٹیو تھنکنگ نہیں رکھتے۔ تو جی ڈاکٹر صاحب۔ ہاں، سوال آپ کا ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ جو نہیں رکھتے ہیں اور جو پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، فرق ہے۔ فرق آسمان زمین کے۔ دیکھیں، نیگیٹیوٹی سے اگر نیگیٹیو کوئی کرتے ہیں یا نیگیٹیو تھنکنگ اس کی، تو وہ نیگیٹیو عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ نیگیٹیو انسان نے سوچا وہ عمل میں آ جاتا ہے، پازیٹیو سوچا وہ بھی عمل میں آ جاتے ہیں۔ یہ ابھی شاید نہ ہو، فیوچر میں ضرور ہوتے ہیں، یہ دونوں لازمی ہیں۔ اگر کوئی شخص نیگیٹیو سوچتا ہے تو فیوچر میں کوئی ایسا نیگیٹیو کام ضرور اس سے ہوگا، اگر کوئی پازیٹیو سوچتا ہے تو پازیٹیو کام ضرور ہوگا، ان سے پازیٹیوٹی ہوں گے۔ تو انسان کو سوچ ہمیشہ پازیٹیو رکھنی چاہیے، ہر چیز کے بارے میں پازیٹیو سوچ جب انسان رکھتے ہیں، یعنی اچھا سوچ، مثبت سوچ جب انسان رکھتا ہے تو ان کی فیوچر اسی طرح برائٹ، اسی طرح بہتر۔ اچھا، یہ چیز جو ہے بزنس میں بہت زیادہ امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان نیا کاروبار اسٹارٹ کرتا ہے تو ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے، پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے، آیا کہ وہ ترقی حاصل کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس میں برین ویوز کا کتنا رد و عمل ہوتا ہے انسان کی زندگی میں؟ دیکھیں، ہم کچھ چیزیں سکھاتے ہیں جو HMF ہے، ہیومن میگنیٹک فورس، PMBL، دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز۔ اس میں ہم نے لوگوں کو یہ ٹریننگ دینا ہے کہ سب سے پہلے آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کرتا ہے ایک چھوٹے نقطے سے سٹارٹ کریں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے آپ کے پازیٹیو، آپ کی کمپلیٹلی تیاری ہو اس کے لیے۔ تیاری جب کسی چیز کی نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے آپ کو، تو خوف آ جاتے ہیں، خوف سے کاروبار نہیں چلتے ہیں، ڈر میں کاروبار نہیں چلے گا۔ اگر آپ ڈر رہے ہیں تو کاروبار کا ضرور نقصان ہوگا، کیونکہ جو کہتے ہیں جو ڈر گئے وہ مر گئے، جو بھی ہے ڈر بہت بری چیز ہے۔ یعنی کہ ویورز، آپ کو اپنا اگر کاروبار سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کے اندر لیڈرشپ کی پاور بہت سٹرونگ ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، لوگ کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں، سارا پیسہ وہ اپنے آفس پہ لگا لیتے ہیں، اور پھر بعد میں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتے ہیں، جو وہ کس طرح کے کہتے ہیں۔ اب یہ ایک غلط مقصد فیصلہ انہوں نے کیے ہیں۔ سب سے پہلا انہوں نے آفس پہ خرچ کیے، کئی گنا زیادہ ان کو ان کے پبلسٹی کے لیے رکھنی چاہیے،
تاکہ بعد میں وہ پلوف نہ ہو. دیکھیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کہاں ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے اور مطلب کتنے پراپر طریقے سے ہو رہا ہے. پوری تیاری چاہیے. دنیا میں بہت سی کمپنیاں بنتے ہیں, رائٹ, تقریباً اگر 100 بنتے ہیں تو اس میں سے سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں, 1 یا 2 رہ جاتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں سبھی پلوف ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کا؟ کیونکہ ان کی جو آنر ہے, جو ان کی جو چلانے والے لوگ ہیں, وہی ان کی کارکردگی صحیح نہیں ہے. یعنی ان کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ چاہیے. نیگیٹیو بھی سوچنا ہوتا ہے اس کے بارے میں, مگر سوچنا ہوتا ہے, تیاری کرنے ہوتے ہیں. خوف انسان کو نیگیٹیو تھنکنگ یعنی اچھا انسان ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس پہ ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ چینج بھی کر دیتا ہے اور بنا بھی دیتا ہے. تو پازیٹیو تھنکنگ کے لیے انوائرمنٹ کا کتنا حد تک جو ہے اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کوشش تو رکھتا ہے کہ اچھے لوگوں میں جا کے بیٹھے, اچھی چیزیں سیکھے, لیکن زندگی میں رابطہ آپ کے ایسے لوگوں سے بھی رہتا ہے جہاں پہ کچھ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو خراب بھی کر سکتی ہیں. میں آپ کا ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر تمباکو نہیں ہوتے تو کسی نے تمباکو نوشی نہیں کرنا تھا, بالکل, کیونکہ تمباکو ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہر چیز کی بات ہے, ماحول کی بھی ایسی بات ہے. اگر آپ کسی اچھے دوستوں سے, کسی اچھے لوگوں سے بیٹھتے ہیں تو وہ اچھائی آپ میں آ جاتے ہیں. اگر آپ کسی بری لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو آپ کو عادات میں مبتلا کرتا ہے, آپ کو کسی ظاہر ہے ان سے وہی اثر ہوتا ہے. یعنی نیگیٹیو انرجی انسان سے اور نیگیٹیو سلوک جو ہے وہ نیگیٹیو انرجی میں اور نیگیٹیو سلوک میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. یہ تو ٹرو بات ہے کہ انسان کو, مگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ماحول جیسا بھی ہو انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. صحیح, انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. اس ماحول میں بھی کنٹرول انسان کو ہونے چاہیے. اپنے مائنڈ پہ, اپنے صلاحیتوں پہ کنٹرول بڑا ضروری ہے. کہ انسان کو اگر کنٹرول نہیں ہے, مثال کے طور پہ ایک انسان کو غصے پہ کنٹرول نہیں ہے, ان کو بھوک پیاس پہ کنٹرول نہیں ہے, کہ وہ کھاتے رہتے ہیں, ان کے وزن بھی بڑھ جاتا ہے اس کے, تو وہ انسان کوئی نیگیٹیو سلوک بھی کر سکتے ہیں, نیگیٹیوٹی میں بھی جا سکتے ہیں. کنٹرول بڑا ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان سیکھے کنٹرول. اچھا جی, سوری, وہی کنٹرول کرتی ہیں. سوری, میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جس طرح آپ نے یہ بتائی, یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, وہ کیا ہے سائیڈ ایفیکٹس؟ دیکھیں جس طرح اگر میں ہوں, مجھے کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے, آپ بیمار ہو جائیں گے اور بالکل بستر پہ پڑ جاتے ہیں اکثر لوگ, اور جو مطلب بالکل صحیح ہے. یہ کال کے بعد آپ لے لیں گے, کال لے لیں, کال بھی لے لیتے ہیں. جی, السلام علیکم. السلام علیکم. میرا خیال ہے وہ بھول گئے کال کر کے. جی نا, جی اچھا, آپ نے سوال کیا تھا کہ کس طرح کے ہم خود اس طرح کے مینٹین رکھیں, کس طریقے سے لوگ اپنے پازیٹیو تھنکنگ بنائیں. اس کے لیے بہت طریقے ہیں جو ہم پریکٹیکلی سکھاتے ہیں. میرے سیمینارز میں تقریباً لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, الحمدللہ کافی لوگ ہوتے ہیں, 1000 تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی 200 سے لے کر 1000 تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم کیا سکھاتے ہیں کہ ہم وہی پازیٹیو انرجی, پازیٹیو پاور کے ساتھ ایک کنیکشن, رابطہ نیچر کے ساتھ کیسے بنایا جائے. بہت سی طریقے ہیں جو پریکٹیکلی انسان آ کے میرے سے یا کہ میرے سیمینار کو اٹینڈ کرے تو وہ پاسبل ہے. مگر میں یہاں پر ناظرین کو یہ کہوں گا کہ پازیٹیو تھنکنگ اس طرح بنا سکتے ہیں آپ کی تھوڑی دیر کے لیے. آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں. جب ہم ہمیشہ ایک کیفیت میں ہوتے ہیں, جب ہمارے آنکھیں جب کھلی ہوتے ہیں تو وہ ایک بیٹا کی کیفیت ہوتی ہے, جو برین ویو کی بات ہو رہے ہیں, بیٹا کی کیفیت ہوتے ہیں. جب بیٹا کی کیفیت میں ہم ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے ایک جاگنے کی کیفیت ہوتی ہے, اور جو جس حالت میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے یہ بیٹا کی کیفیت ہے. اب الفا کی کیفیت میں ہمیں جانا ہوگا, جو برین ویوز ہے نا, میں برین ویوز کی بات کرتا ہوں. الفا ایک ایسی کیفیت ہے جو ایک سکون کی کیفیت ہے. آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے جب انسان بند کرتے ہیں تو الفا ویوز انکریز ہوتے ہیں, وہ آپ کو سکون میں لے جاتے ہیں, ریلیکسیشن میں لے جاتے ہیں, میڈیٹیشن میں لے جاتے ہیں. تو کتنی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر بیٹھ جائیں, مثال کے طور پہ 10 منٹ ایک انسان بیٹھے
اور اپنے آپ کو یہ سجیشن دیں کہ میں پازیٹیو ہوں، میں پازیٹیو سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں، میں پازیٹیوٹی سے میرا تعلق ہے، پازیٹیو دنیا سے میرا تعلق ہے، اچھائی سے میرا تعلق ہے، اور نیچر سے میرا تعلق ہے، خوبیوں سے میرا تعلق ہے، اچھے بولنے سے میرے تعلق ہے. یہ جب چند سجیشن اپنے آپ کو دیں گے، یقین مانے کوئی آنکھیں کھولیں گے، اندر سے بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے اور آپ پیشنیٹ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو کہ وہ بہت زیادہ پازیٹیوٹی کی طرف ہوتے ہیں اور ان کی تھنکنگ اتنی پازیٹیو ہوتی ہے کہ چاہے کتنا بھی نیگیٹو امپیکٹ آئے وہ نہیں چینج کرتے. تو ابھی آپ نے ویوز کی بات کی، تھوڑا ہمارے ویورز کو بتا دیجیے، جیسے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی اپنی لائف میں بزنس مین ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا بزنس شروع کرے، وہ دن رات اس کے لیے محنت کرنے لگ جاتا ہے، جتنی محنت وہ کر سکتا ہے اس سے مزید کرتا ہے اور اس سے زیادہ جدوجہد و کوشش کرتا ہے، تو کیا اس کے اندر یہ ویوز بہت زیادہ پریویل ہو جاتی ہیں یا کوئی کمی ہوتی ہے، یا ایسی کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے ویورز کو بتائیے. بالکل ہوتی ہے. دیکھیں جو طریقہ میں نے بتایا یہ 100% کام کرتے ہیں، اور جب آنکھیں کھول لیتے ہیں 10 منٹ کے بعد یہی ریپیٹ کرتے رہیں اپنے بارے میں کہ میں اچھا بہتر 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 بہتری کی طرف انسان چاہتے ہیں. اور اگر انسان کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے میں تو بہت برا ہوں، میں بہت غلط، یہ وہ نیگیٹیوٹی انسان کو نیگیٹیو طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ سوری آپ کی بات کنٹینیو کرتے رہیں گے، لیکن ہم لیں گے کال کے بعد دوبارہ سے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ جی شکر اللہ کا، آپ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر. آپ کا نام؟ میں عبدہ زاہد جرم سے بات کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب سے کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ بہت خوشی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب کو ہم سب دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور انرجی ملتی ہے. جب سے ہم نے جل سائنس کو جوائن کیا ہے تو بہت اچھے ریزلٹس ہیں ہمارے گھر کے اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہے؟ اسٹاف کیسا ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے. سب ٹیم ہماری بہت اچھے ہیں، انرجیٹک ہے، پاورفل ہے. اور آپ سنائیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، ہم سب کو، ہماری پوری فیملی کو. ضرور 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 انشاءاللہ. اور ہم تو بہت ہی، اگر ایک ہفتہ آپ نظر نہ آئے تو ہمیں تو انرجی نہیں ملتی، آپ کو دیکھ لیتے تو ہم سب کو انرجی مل جاتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ظاہر ہے پازیٹیو ویوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہوتے ہیں. جی تو جی پازیٹیو ویوز تو ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو انسان پھر ظاہر ہے پازیٹیوٹی منتقل ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ تو ہمیں مطلب ڈیلی کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمارا اس نمبر بھی اسکرین پہ دیکھ لیں. آپ نے اور دوسرا یہ کہ یہ ابھی آپ 26 کو آ رہے ہیں پنڈی میں، اور یہ ریپیٹ پروگرام بھی آئیں گے، اور مطلب جی بالکل 26 کو آ رہے ہیں انشاءاللہ پنڈی میں. جی اور میرے خیال میں انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن جل سائنسز سے بھی مل سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی اچھا جی بہت شکریہ، مہربانی. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی تھی، آپ بات کریں جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. ہاں جی بالکل. پازیٹیوٹی انسان کے اولین قدم ہے. جو اگر آپ ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بزنس میں کامیابی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، رشتوں میں اچھے کامیابی سے بات کرتا ہے، ریلیشن جو بھی ہے آپ کی، چاہے بزنس کے ریلیشنز آپ کے ہے، ریلیشن شپ ہے آپ کے، رشتوں کا ہے، جو بھی ہے، یہ تمام چیزیں سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہے پازیٹیوٹی. بلیو اللہ تعالیٰ پہ اور ان کے جو پاور ہے، ان کی جو پازیٹیو طاقتیں ہیں، جو اوورآل یعنی کمپلیٹ اللہ تعالیٰ کی جو بھی طاقتیں یہاں پر جو ہے، ہم ان کو تمام کے تمام پازیٹیو سمجھتے ہیں. اور اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے، ہمارے ارد گرد ہے. تو پازیٹیوٹی بہت موجود ہے، لیکن اگر کسی کو نظر آئیں ایسا آنکھ ہو جن کو نظر آئے. صاحب یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے سے کہ اچھے کی امید رکھو مجھ سے، کہ اگر کوئی چیز تمہیں نہیں ملی ہے لائف میں تو تم محنت کرو اور میں اس کا پھل تمہیں ضرور دوں گا. ایک اور کوشچن جو کہ بہت کامن ہے، یوزولی میں ایسے کوشچنس پوچھ رہی ہوں آپ سے جو کہ کامن ہو لوگوں سے، تو بریک کے بعد آپ پھر جو ہے اس کے بارے میں بتائیے گا. کوشچن یہ کہ جب کوئی بھی انسان جاب کے لیے جاتا ہے تو اس کے اندر ایک مینٹلی بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے، اندر سے وہ بہت ڈر رہا ہوتا ہے، اور اکثر جب انٹرویو دے رہے ہوتے تو کبھی اس کے
ہاتھ کپ کپ آ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی فیلنگ ہوتی ہے, فیس ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں, وہ نہیں کر پاتا, پازیٹیو ہوتا ہے, مگر یہ جو ڈر ہے, یہ خوف ہے, وہ کیسے نکالے؟ میں بالکل ٹپ بتا دوں گا. ابھی بریک پہ ابھی ہم جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ناظرین, لیتے ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب فریہ کے سوال کا جواب دیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو ڈاکٹر صاحب, ہمارا جو کوشچن تھا جو ہم نے آپ سے کیا تھا, وہ اب آپ ذرا ویورز کو بتا دیں اس کے بارے میں. بریک سے جانے سے پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, آپ کا کوشچن تھا کہ کس طرح لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں جاب کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں, ان کے پوری پرسنالٹی جو ہے وہ کہیں ابھی ہاتھ شیورنگ ہو رہے ہوتے ہیں, فیس پہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے, پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے کہ جاب مل جائے گی, لیکن ڈر اور خوف, فیئر اتنا ہوتا ہے کہ اس پہ انسان اپنے اس سچویشن میں کیسے ٹیکل کرے, اور یہ سب کے ساتھ ہے. بائی نیچرل ہے, یہ بائی نیچر ہے کہ فیئر ہوتے ہیں, ہر انسان میں ہوتے ہیں, کوئی بھی ایسا انسان ہے جو نہیں, اور تمام مخلوقات میں فیئر, ڈر تو ہے. میں سمجھتا ہوں کسی چیز سے انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے سوائے اللہ کے, اور پھر ان کے اپنی جو نیگیٹو تھنکنگ ہے, اس چیزوں سے ڈرنے چاہیے انسان کو. بہت بری چیز ہے, انسان کے ڈینجرس ہے, بہت انسان کے خراب کرتے ہیں. تو انٹرویو کے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ انسان کو ڈر آئے یا کوئی ایسا ہو. اصل میں وہ اپنے کانفیڈنس کو کھو بیٹھتے ہیں, اور جب جاتے ہیں انٹرویو پہ, وہاں سے پھر وہ رزلٹ بھی نہیں ملتے, تو وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی یہ کھو نہ بیٹھوں, کوئی ایسے کچھ نہ ہو جائے, مجھے سلیکٹ نہ ہو جاؤں, کوئی اس طرح کی. تو ظاہر ہے یہ خوف ہوتا ہے. اس کے بارے میں ایک بہترین جو ٹیکنیکس ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اندر سوچ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, جو وہ نیگیٹیوٹی وہ سوچ سے ہو رہے ہیں, ان کی سوچ ہے جو وہ کام کر رہے ہیں, وہ جو کیفیت لایا ان پہ, خوف میں لایا, پسینہ آیا, وہ خوف کی وجہ, یعنی خود انہوں نے سوچا کہ یہ خوفناک چیز ہے. تو جب انسان خود اس طرح سوچتا ہے, یہ بھی تو سوچ سکتا ہے, یہ سجیشن بھی تو دے سکتا ہے اپنے آپ کو کہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, ریلیکس بیٹھو, بہتر بھی ہو سکتا ہے. اور پازیٹیو کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ کانفیڈنس سب سے مسٹ ہے. سب سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے فیوچر پہ, کہ میں جب انٹرویو دے رہا ہوں, میں جاب پہ ہوں, اور جاب پہ ہوں, میں جاب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور وہ اس میں بڑا خوش ہے, تر و تازہ ہے, فریش ہے, تر و تازہ. جب یہ تھوڑا سا تصور کریں وہ انسان, آپ یقین مانیں, آپ صرف 5 منٹ بیٹھے, 5 منٹ کے بعد آپ کو اتنا انرجی ملتا ہے, پاور ملتا ہے, طاقت ملتا ہے. اچھا, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپلیکس کچھ لوگوں میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں, کہ اگر بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں انٹرویو دینے, تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, یہ کمی ہے, وہ کمی ہے, دوسرے کے پاس یہ ہے. اس وجہ سے بھی ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیے, آپ بھی انسان ہیں, آپ بھی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دی ہے, فورس دی ہے, آپ کی جو مائنڈ ہے وہ کسی اور جو کامیاب انسان ہے ان میں بھی ہے, ان میں بھی وہی چیز ہے, آپ کے اندر بھی وہی چیز ہے. یہ سوچ کے کہ آپ جو ہے ایک اشرف المخلوقات ہے, پاورفل ہے. دیکھیں دین میں بڑی زبردست واضح ان کو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ آپ اشرف المخلوقات ہے, اور انہوں نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے ہیں. تو پھر انسان گھبرائیں کیوں, احساس کمتری کا شکار کیوں ہو, اور پاسبل یہ یقین کر لیں کہ پاسبل ہے, ہر چیز ممکن ہے. بالکل, جو اگر انسان نے حاصل کرنا ممکن ہے. تھوڑا سا سوچ کو پازیٹیو کرے, تھوڑی کوشش کرے, جب آپ کے اندر انرجی آئیں گے ہر کام کے قابل ہوں. اور ڈاکٹر صاحب اسی طرح اکثر لوگوں کو میں نے نوٹ کیا, وہ جس طرح آپ کو اگر وہ کانفیڈنس لے کر آنا ہے, اگر ہم نے پازیٹیوٹی دکھانی ہے, مطلب اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, تو کئی لوگ اس کو ریلیکس کرنے کے لیے, اس میں اسپیشلی جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ریلیکس ہونا انسان کا بہت ضروری ہے, جب تک وہ ریلیکس نہیں ہوگا تب تک وہ پازیٹیو نہیں ہو سکتا. جی ہاں, ریلیکسیشن کے لیے جو میں نے بتایا, جب یہ سجیشن اپنے آپ کو دیں گے ریلیکس ہو جائیں گے.
एनर्जेटिक हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, सुकून में चले जाते हैं। बिल्कुल ये चीज़ होती है। और इस चीज़ के लिए मतलब जिस तरह आपकी मैंने बुक में भी पढ़ा है कि मतलब नमाज जो है वो भी आपको रिलैक्स करती है। बहुत ठीक बहुत, है बहुत। तो ये चीज़ें मतलब इसका भी थोड़ा सा बताएंगे। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्टर्ब होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं बस फौरन जितने दिन वो रिलैक्स मतलब हो जाते हैं, वो उतनी देर पढ़ के फिर वो फारिग होकर फिर वो वैसे दोबारा उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। दोबारा अल्लाह पे भरोसा रखे और अपने आप पे रखे। अच्छा। और हमारे साथ व्यूअर्स एक कॉल है। एक कॉल है, हम जी नाज़रीन कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं नईम अंसारी बात कर रहा हूँ जी नईम, क्या पूछना चाह रहे हैं आप डॉक्टर साहब से? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आज के टॉपिक के हवाले से उनसे जो यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नईम अंसारी साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आपका पुराना शागिर्द बोल रहा हूँ। आप जी कैसे जी, हैं? कैसे हैं? आपको पहचान ली है, कैसे आप? अच्छे हैं? मेहरबानी, बहुत अच्छा। मैं ठीक हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आप तशरीफ लाए टीवी पे। बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह टॉपिक भी बड़ा अच्छा चल रहा है पॉजिटिव थिंकिंग का। जी और जी, अल्लाह करे ये सब लोगों में ये आ जाए पॉजिटिव थिंकिंग, तो ये दुनिया ही बदल जाए सारी। बिल्कुल बदल जाते हैं, दुनिया पॉजिटिविटी से ही बदल सकते हैं। और वाकई नेगेटिविटी इंसान को तबाह कर देते हैं, बल्कि दुनिया को तबाह कर रहे हैं। तो पॉजिटिविटी जो है वो इंसान को बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो आप और कुछ पूछना चाहते थे? हाँ, बस मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे हम इसको अपने थिंकिंग को कैसे बदल सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने याद भी की है और प्रोग्राम को इतना गौर से देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इंशाल्लाह इस पे ज़रूर बात करेंगे, कल के टॉपिक भी होगा इंशाल्लाह पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू नईम साहब, थैंक यू कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। जी 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 डॉक्टर साहब हम डिस्कस वही कर रहे थे, हम बताएंगे जब थोड़ा सा पॉजिटिविटी जिस तरह के हम अपने पॉजिटिव थिंग जो 2 टिप मैंने बताए, एक बेहतरीन है, बेस्ट है। सही। अब जो है ना दीन के हवाले से कोई भी अगर आप इबादत करते हैं, मुराकबा भी एक इबादत है, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ हमारी पूरी ब्रेन की वेव्स यूटिलाइज हो रही होती हैं उसमें। आप थोड़ी देर के लिए किसी भी मुकद्दस प्लेस में बैठ जाए या अपने घर में कहीं पे भी, मस्जिद में कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए आप किसी भी इबादत गाह में थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाए, आंखें बंद करें, हाथों को यूँ रखें। सही। तो थोड़ी देर आप कुछ पढ़ते जाएं, अस्माउल हुस्ना है आप पढ़ते जाए, कोई भी अगर अल्लाह की सिफात में से आपको जो सब बेस्ट है, सब अच्छे है, सब बेस्ट है, मगर ऐसा कोई वर्ड दे जो आपको रिलैक्स करे, ऐसा कोई अल्लाह के नाम। जिस तरह मैं डिस्टर्ब होती हूँ या मैं डिप्रेशन में होती हूँ तो अपना बता देती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ या मुसब्बे बिलस्बाब पढ़ती हूँ या कोई भी कुरान पाक की कोई। और स्पेशली मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर साहब जब मैं सो रही होती हूँ और मैं सोते हुए भी डरती हूँ, तो फिर मैं नेचुरली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सूरह इखलास पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मुझे हैरत होती है कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, मतलब मैंने अपना माइंड ऐसा बना लिया है कि मुझे ये करना है, और मतलब अगर मैं डिस्टर्ब हूँ कहीं पे तो नेचुरली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं खुद पढ़ रही होती हूँ। सूरह इखलास में इतनी बरकतें हैं और इतनी रिलैक्सेशन है, इतनी सुकून है कि थोड़ी देर के लिए अगर इंसान पढ़ते है, आप सिर्फ 10 बार पढ़ेंगे तो आपको इतने सुकून आते हैं। 10 बार जब इंसान पढ़ते हैं तो 10 बार से इंसान को बहुत सी ताकत है, आपने खुद आजमाए हैं। बिल्कुल, बहुत इस तरह मैंने खुद भी आजमाए हैं ये चीज़ें। तो होता ये है कि हमारे कनेक्शन हो जाता है, यानी जो सुपरनेचुरल पावर्स हैं उनके साथ, जो पॉजिटिविटी है उनके साथ हमारी बॉडी में जो है प्रिवेल होने लगती है, वो हमें हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी से भी पॉजिटिविटी के जो लहरें हैं वो भी निकलते हैं। तो ज़ाहिर है पॉजिटिविटी ने पॉजिटिविटी को कलेक्ट करना है, जो नेगेटिविटी होता है वो नेगेटिविटी को कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए पॉजिटिविटी हमारे लिए एक अहम तरीन कदम है जो हमें उठाना है हर चीज के बारे में। डॉक्टर साहब एक और बात भी कहती हूँ, जैसे हमारे कॉलर कह रहे थे कि अगर पॉजिटिविटी हम सब में आ जाए तो हम दुनिया को चेंज कर दें, और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि चेंज करने वालों ने जो है वो चेंज किया है। अगर हम स्टीव जॉब्स की एग्जाम्पल ले लें या आइंस्टाइन की ले लें, जिससे कहा जाता था कि वो स्टूडेंट, उसकी टीचर कहती थी कि बहुत डफर स्टूडेंट है, लेकिन ही इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड अ फिजिसिस्ट, क्योंकि उसने पॉजिटिव को सोचा था अपनी लाइफ में, तो उसने कुछ किया। इन्वेंटर ऑफ द बल्ब, इन्वेंटर ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना,
उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाके वी हैव नथिंग और उन्होंने प्रूव करके दिखाया, क्योंकि ये सब चीजें हैं और लिटरली हमें इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है इन लोगों से कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और पॉजिटिव एट्रीब्यूट रखते हैं तो आप कुछ अचीव कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये अच्छा एग्जांपल है कि भाई आप मतलब जिस तरह कायदे आज़म ने दुनिया सोचा चेंज की है, हाँ। जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ी इनकलाब बर्पा की है और दुनिया को चेंज किया है, साइंस में इतनी तरक्की हो गई है। देखिए ये भी चेंज तो है, आप देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द आज एक वक्त यहाँ जंगल था या यहाँ पर पानी थे, आज यहाँ पर आप बैठे हुए हैं बिल्कुल और बिल्कुल दुनिया आपको देख रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दुनिया आपको देख रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारे चेंजेस तो हम ला रहे हैं दुनिया में, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, बहुत कुछ आ गया चेंज। मगर कामयाबी क्या चीज़ है ये ज़रूरी है कि कामयाबी हम समझ लें कि कामयाबी क्या है। कामयाबी वो चीज़ है कि आपकी सेटिस्फेक्शन, आपके मेंटली तौर पे, आपके स्पिरिचुअली आप सेटिस्फाइड हो कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और सही यानी पॉजिटिविटी आप कर रहे हैं, और पॉजिटिविटी अगर आपको लगता है तो वो सेटिस्फेक्शन आता है इंसान के अंदर। अगर ये सेटिस्फेक्शन आपके अंदर नहीं है तो इंसान टेंशन डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। पूरा दुनिया दें आपको फिर भी बीमार रहते हैं इंसान। ये पूरा दुनिया अगर इंसान के किसी के हाथ में दें तो भी उनको ये दुनिया पीका पीका सा अजीब सा लगते हैं, डल डल सा। और जो बिलीव, ऐसे लोग जो बिलीव नहीं रखते हैं वो ये कहते हैं कि काश हम बिलीव रखते लोगों की तरह। डॉक्टर साहब एक और प्रॉब्लम भी होती है लोगों के साथ, वो ये होता है कि जिनके घर में आपके सीनियर्स अच्छे होते हैं, क्योंकि स्टार्ट में जब एक बच्चा यंग एज में होता है उसका दिमाग हर चीज़ों में लग रहा होता है, प्रॉपर गाइडेंस उसको दी जाती है तो भी पॉजिटिव आपकी थिंकिंग होती है। लेकिन जब अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती तो उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए? अगर टीचर जो है आपका वही आपको डिस्करेज करना शुरू कर दे, या अगर आपके सीनियर्स आपको, तो उन सिचुएशन में किस तरह से ये भी चीज़ होती है। एक फारिया देखिए, जब एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो हमेशा पेरेंट्स उसको अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन वक्त और सिचुएशन के हिसाब से नेचुरली ऐसी चीज़ हो रही होती है कि वो नेगेटिविटी पे आ जाती है, उनके साथ गलत हो रहा होता है तो वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पॉजिटिविटी होती है, जो पेरेंट्स ने आपके लिए या आपके टीचर्स ने आपको वो चीज़ समझाई है कि आपने अच्छा करना है। हमेशा जिस तरह एक बच्चे को एग्जांपल दी जाती है कि बेटा आपने ये झूठ नहीं बोलना, ठीक है, और वो बच्चा उसको कुछ लालच कहीं नज़र आ रहा होता है तो वो मतलब वो नेगेटिविटी कर जाता है, ठीक है, वो वहाँ पर जाकर वो गलती करता है, फिर उसके जो उसको प्रॉब्लम्स उठाने पड़ते हैं वो फिर वो मतलब उसको मज़ा भी आ रहा होता है उस काम में और वो कहता है कि नहीं यार, फिर वो सिचुएशन में जाके किसी ऐसे मकाम पर खड़ा हो जाता है कि वो अच्छा नहीं कर पा रहा होता और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा होता। मैं आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी के मायने लोगों के लिए मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। ज़िंदगी के किरदार, ज़िंदगी में उनका किरदार उनके लिए मुख्तलिफ होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, एक बात को आप कर ले, अगर कोई इंसान नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी ये जितने भी शो अभी चले ये सब उनको नेगेटिव नजर आएंगे। हम पॉजिटिविटी पे बात करेंगे ना। जो इंसान के सोच, उन्होंने अपने सोच को नेगेटिव बनाए हैं तो उनको ये सारी जो हमारी बातें हैं ये तमाम के तमाम नेगेटिव, उनको कोई चीज पॉजिटिव लगेंगी ही नहीं, ठीक है। ऐसे लोग भी है जो कि अगर हम नेगेटिव बात भी करेंगे तो उनको लगता है कि ये इसका एक पॉजिटिव रुख भी है, ठीक है। वो लोग कामयाब होते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं, जिसके दिल में मोहब्बत है, जिसके दिल में इंसान के साथ मोहब्बत है, जो नेचर के साथ मोहब्बत है, वो लोग कामयाब होते हैं। तो ये तो डॉक्टर साहब बिल्कुल बातें तो हमारी होती रहेंगी और नाज़रीन, हम असल में हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म। डॉक्टर अब्दुल समद, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के साथ। इंशाल्लाह आप हमारा ये प्रोग्राम डेली देखेंगे, मंडे टू ट्यूसडे, सॉरी मंडे टू फ्राइडे, सॉरी। और नाज़रीन, हम माया मलिक को और फारिया निसार को इजाज़त दीजिए और स्पेशली डॉक्टर अब्दुल समद, आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला इस प्रोग्राम के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।